السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا موضوع ہے دعا قبول ہونے میں وقت کیوں لیتی ہے۔ یقیناً آپ خود سے یہ سوال کرتے ہوں گے کہ جب سب کچھ ناممکن لگ رہا ہے تو یہ حالات کیسے بدلیں گے۔ ہمارے یہ حالات ہمیں آہستہ آہستہ نا امیدی کی طریقے میں کھینچ لیتے ہیں اور ہمارا دل بے بسی سے بھر جاتا ہے اور آنکھیں امید کی ایک کرن کی تلاش میں رہتی ہیں۔ تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایسا کون سا عمل آپ کی دعاؤں کو قبولیت کی دہلیز تک پہنچا سکتا ہے؟ تو آج ہم ایسے ہی کچھ اشاروں کے بارے میں جانیں گے جن میں سے اللہ دعا کی قبولیت کی نوید دیتے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کی ہر پکار کو سنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لے کہ اللہ تعالیٰ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتہا پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہیں۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلے میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ آپ ذرا اس آیت پر غور تو کریں، آپ کا رب آپ کو کتنے پیار سے جواب دے رہا ہے، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے، اور تمہارا رب اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ توکل کے دو مراحل ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، دوسرا وہ جب اس بات کا یقین بھی ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ ہم پہلے مراحل تک تو پہنچ جاتے ہیں، مگر دوسرے مراحل تک پہنچنے میں بہت وقت لگتا ہے، کیونکہ دل یہ نہیں مانتا کہ جو چاہے وہ نہ ملے، مگر رفتہ رفتہ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے، کبھی گرا کر تو کبھی سنبھل کر۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے، کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، کوئی اپنا بنے یا نہ بنے، اللہ ہی سب کا سب سے بڑا کارساز ہے، اور یہ دنیا نہ تو آپ سے کچھ لے سکتی ہے اور نہ آپ کو کچھ دے سکتی ہے، مگر یاد رکھیں ہر ڈر، خوف، مایوسی نہ تو آپ کے دکھ کم کر سکتی ہے اور نہ آپ کے لیے خوشیوں کے دروازے کھول سکتی ہے۔ وہ رب صرف آپ کے یقین اور صبر کو آزماتا ہے۔ جب ہم ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کو دکھائی دیتے ہیں۔ جب ہم اس کائنات میں خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں تو اللہ کو اپنے ساتھ کھڑا پاتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمارے ارادوں اور یقین کو توڑ کر ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آپ کی بہتری کس میں ہے آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے، یہ سب میرا اللہ جانتا ہے۔ آپ یقیناً اپنے لیے بہت کچھ سوچتے ہوں گے، بہت سے مناصب بناتے ہوں گے اور یہی سوچتے ہوں گے کہ اب میرا کام ضرور ہو جائے گا۔ آپ اصل میں صرف آسانی رکھ لیتے ہیں، اور آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو فیصلہ آپ اپنے لیے لے رہے ہیں کیا اس میں آپ کے لیے خیر ہے، کیا آپ کا یہ منصبہ یا آپ کا یہ فیصلہ مستقبل میں آپ کی خوشی اور بہتری کا باعث بھی بنے گا۔ یاد رکھیں ایک انسان رب کے بغیر کچھ بھی نہیں، نہ وہ مستقبل طور پر دنیا والوں سے اپنی کوئی خوشی خرید سکتا ہے اور نہ ہی مستقبل راہ وہ آپ کو صرف بتانا چاہتا ہے کہ کون ہے جو آپ کے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ سکے۔ اللہ آپ کے دل میں جھانک لیتا ہے، پھر جب آپ کا خالص یقین دیکھ لیتا ہے تو یقین کریں وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارا اللہ بہت قریب ہے اور جلد قبول کرنے والا ہے۔ آپ تو یہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے در پر آپ آئے ہیں۔ آپ کا تو مایوس ہونا بنتا ہی نہیں، اور اس ذات سے کیوں مایوس ہونا جس کے کن سے دنیا ہے۔ وہ رب جو آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو بڑے قریب سے دیکھتا ہے اور اسے جوڑتا ہے، اس ذات سے کیسی مایوسی۔ خود کو مطمئن کر لیں، اتنا جان لیں وہ رب بہترین منصوبہ بناتا ہے، وہ بہترین فیصلے کرواتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ اللہ بناتا ہے، اور بے شک اللہ سب سے بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ آپ سن کر دل لگا کر جو آپ کو بتاتا ہے، جو راستہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بھیجتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ اس سے جوڑنے والے غنی ہو جاتے ہیں، جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ اس کی زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تک ہم اچانک نہیں پہنچے جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے، پھر جب یقین پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے۔ کبھی اپنی رضا کے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے ہمیں اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعے سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ آپ بس اللہ پر توکل رکھیں، یہ مت سوچیں کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کریں کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب، کیوں اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دیں اور جان لیں آپ کا صبر آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اسی طاقت جس میں اللہ نے آپ کو سنبھال رکھا ہے، وہ جانتا ہے آپ نے اپنے اندر کیا چھپا رکھا ہے۔ آپ کا نماز میں یوں رونا، آسمان کو یوں خاموشی سے دیکھنا، وہ ان سب سے واقف ہے۔ صبر اور یقین رکھیں، جلد اللہ آپ تک اپنی مدد بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ جب دعاؤں کا جواب فوراً نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزہ بن جاتی ہیں۔ آپ نے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم ہماری نگاہ میں ہو اور اللہ نے کسی کو کس سے کب ملوانا ہے، اس بات کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے اور وہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ آپ نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ اللہ کے اوپر سپرد کرنا سیکھیں۔ ہر چیز کو، ہر فیصلے کو اللہ کی محبت میں رنگ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، بلکہ آپ نے دنیا میں رہ کر ہی تو ثابت کرنا ہے کہ آپ کو اللہ سے کیسی محبت ہے۔ بس دل میں یہ جذبہ رکھیں کہ اللہ کی پسند سب سے پہلے رکھنا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بس یقین رکھیں، پھر دیکھیں وہ کیسے اس یقین کی ڈور کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ دعا مانگی ہی اس لیے جاتی ہے کہ وہ قبول ہو، اور وہ قبول ہوتی بھی ہیں، لیکن وقت پر بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر میں اوجھل ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں۔ سنو، سفر اب ختم ہونے کو، منزل آپ کے قریب ہے۔ ان قریب آپ کے آنسو خوشی میں ہوں گے، آپ کی زندگی پھر سے مسکرا اٹھے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں اتنی خوشیاں عطا کر دے کہ آپ کے دل پھر کبھی کسی دکھ کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرما دے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔